کون سی ایسی چیز ہے دنیا کی نعمت یا کوئی ایسی نعمت جو ہم امیجن کر سکتے ہوں جو ہم نے مانگی اور ہمیں نہ ملی ہو؟ اللہ کہیں گے کیا میں تمہیں اس سے افضل کوئی چیز نہ دوں؟ جنتی پوچھیں گے اللہ اس سے افضل کیا ہوگا، یعنی اور کون سی نعمت رہ سکتی؟ اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ اس سے بھی افضل ایک نعمت، اور وہ نعمت یہ ہے کہ میں آج کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہوگی اور میں تم سے کبھی ناراض ہوں، سے کبھی ناراض، کبھی ناراض، کبھی ناراض۔ ویرا بھائی، جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمیں ڈفرینٹ کالز آتی ہیں جنرل نمبر پہ، کاؤنسلنگ کے حوالے سے کوئریز آتی ہیں، کویسچنز آتے ہیں۔ ایک جو فریکوینٹ کویسچن ہے جو ہم سے پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ ہم معاف کیسے کریں کسی کو، اور بہت زیادہ کیسز ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کے ساتھ ایک کیس شیئر کرتا ہوں۔ وہ کیس یہ ہے کہ مجھے خاتون کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی ساس کو معاف نہیں کر سکتی ہے، اور آپ بلیو کریں گے کہ وہ ساس اب دنیا میں نہیں ہے، وہ دنیا میں نہیں ہے، ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے سال سے بھی زیادہ ہو چکا ہوا ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ کچھ ایسا کیا ہوا ہے، میرے ساتھ کچھ ایسی زیادتی یا میرے سے کچھ ایسے الفاظ بولے ہیں یا مجھے اس طرح میری تذلیل کی ہے کہ میں اب ان کو معاف نہیں کر سکتی، اور انہوں نے ان کی خدمت بھی کی، جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے خدمت بھی کی، لیکن اب ان کو معاف نہیں کر سکتی۔ انہوں نے بہت کوشش کی اور وہ بار بار کوشش کرتی ہیں، لیکن ان سے معاف نہیں کیا جاتا۔ اور یہ عام طور کے اوپر بھی وغیرہ بھائی، ایک انسان کسی بندے کو معاف کرنے میں جلدی نہیں کرتا، تو وغیرہ بھائی یہ کیسے کسی انسان کو ہم جلدی معاف کریں اور ہمارے دل میں وہ جو ایک نیگیٹیوٹی رہ جاتی ہے کسی کے بارے میں وہ نہ رہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی بندے کے لیے سب سے بڑی معاف کرنے کی جو موٹیویشن ہے نا وہ یہ ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ موٹیویشن نہیں ہے اس کے لیے تو پھر اس سے بڑی موٹیویشن کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو اللہ کہیں کہ اے میرے بندے تو میرے لیے معاف کر دے، اس کے بدلے میں تجھے معاف کرتا ہوں گا۔ میں آپ کو ایک تھوڑا سا واقعہ سناتا ہوں، اس کو ذرا میں ریلیٹ کرتا ہوں کہ یہ بات کتنی بڑی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا۔ آپ کی جو بیٹی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، ہماری والدہ، ان پہ زنا کی تہمت لگی۔ ایک باپ کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہوگی، شادی شدہ بیٹی، نبی کے گھر میں ام المؤمنین، تہمت لگی، جھوٹی تہمت، کتنی تکلیف دہ بات ہوگی۔ اور زیادہ تکلیف دہ بات ربیع اللہ بھائی وہ اس لیے بھی تھی کیونکہ اگر صرف دشمن کرتا نا، صرف دشمن کی طرف سے ہوتی تو انسان چلیں تکلیف ہوتی ہے برداشت کر جاتا ہے، لیکن بعضوں کا جب اپنے لوگ شامل ہو جائیں ساتھ، اور اپنے صرف اپنے مراد مسلمان نہیں رشتہ دار بھی شامل ہو جائیں، انفارچونیٹلی کہ جب یہ تہمت لگی سیدہ عائشہ پہ تو کچھ مسلمان گدی کے انہوں نے بھی غیر محتاط گفتگو کی اس حوالے سے، کچھ صحابہ سے غلطی ہو گئی۔ ظاہر ہے جب چیز معروف ہو جاتی ہے تو لوگ بعض اوقات غیر محتاط انداز میں بات کر لیتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ صرف مسلمان بلکہ اپنے رشتہ داروں میں سے کسی نے یہ بات کر دی، اور آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق کو تکلیف اس لیے بھی زیادہ بڑی کہ جس نے بات کی وہ آپ کی خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے، یعنی بھانجے تھے، اور سیدنا ابوبکر صدیق ان کو منتھلی فائنینشیل ایڈ بھی کیا کرتے تھے، یعنی فائنینشلی ہیلپ کرتے ہیں، فیملی کے بندے ہیں، مسلمان ہیں، ام المومنین ہیں، نبی کے گھر والی ہیں، اور غیر محتاط بات کر دی۔ کتنی مشکل بات۔ اب ہوا یہ کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بھی انتقام وغیرہ نہیں لیا، آپ نے معاف تو کر دی ہے، لیکن آپ نے قسم کھا لی، اور آپ نے قسم کیا کھائی؟ آپ نے کہا واللہ لا انفعه بنافعة ابدا، اللہ کی قسم آج کے بعد میں ان کے اوپر کچھ خرچ نہیں کروں گا۔ یعنی انہوں نے صرف یہ قسم کھائی کہ میں اس پہ خرچ نہیں کروں گا، کوئی انتقام نہیں لیا۔ اب ذرا دیکھیں کہ اللہ کی سیدنا ابوبکر سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت نمبر سورۃ النور کی آیت نمبر 22 اللہ نے نازل کی، آیت کیا ہے؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم میں سے وہ لوگ جن کو اللہ نے مال میں وسعت دی ہے، جو فضل والے ہیں، ان کو قسم نہیں کھانی چاہیے
کہ وہ خرچ نہیں کریں گے. کن پہ خرچ نہیں کریں گے؟ وہ جو مہاجرین ہیں، جو مسکین ہیں، اور جو رشتہ دار ہیں. اور جن رشتہ دار سے غلطی ہوئی وہ مہاجر بھی تھے، مسکین بھی تھے، اور رشتہ دار بھی تھے. بات اب ابو بکر کے بارے میں ہو رہی ہے. تمہیں قسم نہیں کھانی چاہیے کہ تم ان کے اوپر خرچ نہیں کرو گے. تمہیں کیا چاہیے؟ تم سے رسپانس کیا ایکسپیکٹڈ ہے؟ ذرا یہ تو سنیے گا. فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، وَلْيَصْفَحُوا، اور درگزر کرو. یہ جو دو ورڈز ہیں نا، عفو، الصفح، یہ دو ورڈ ذرا اس پہ ذرا سمجھیں. یہ ورڈز کیا ہیں؟ امام قرطبی رحمہ اللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں. وہ کہتے ہیں معافی کہتے ہیں ترک مؤاخذۃ بالذنب. معافی کا مطلب، عفو کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انتقام نہیں لیا، سزا نہیں دی. That's it. لیکن الصفح، اس کا ہم ترجمہ درگزر کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا؟ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ازالت اثرہ من النفس، کہ انسان اپنا دل بھی صاف کر دیں. اب ذرا امیجن کریں کہ ابو بکر کی تکلیف کو ذرا امیجن کریں، ایک باپ کی تکلیف کو، اور اپنے مسلمان رشتہ دار جن پہ خرچ کرتے ہیں، جن پر احسانات کرتے ہیں، ان سے یہ غلطی ہوگی اور قسم صرف یہ کھائی کہ خرچ نہیں کروں گا. یعنی خرچ کرنا فرض بھی نہیں تھا. کون سا زکوٰۃ کی بات تھی؟ زکوٰۃ بھی نہیں تھی. صدقہ کرتے تھے، فرض بھی نہیں تھا. اللہ نے کہا ابو بکر نہیں، معاف بھی کرنا ہے، معاف کرنے کے ساتھ ساتھ دل بھی صاف کرنا ہے. یعنی دل میں بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے. اب امیجن کریں کہ ابو بکر کے لیے کیا ان ریٹرن ہے. یعنی ٹھیک ہے اللہ میں کر لوں گا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ چلے بندہ کہتا ہے معاف کر دیا، لیکن دل نہیں صاف ہوتا. دل میں جو تکلیف اور وہ دل کا زخم جسے کہتے ہیں نا، وہ تو صرف جس کو لگتا ہے وہی محسوس کر سکتا. یہ وجہ سے اللہ نے کہا کہ ابو بکر الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اس کے بدلے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اچھا ربی بھائی، آپ نا ذرا اس بات پہ غور کریں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کوئی بہت گناہ گار آدمی تھے؟ نبی کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس امت میں سب سے بہترین، اللہ معاف کرے، کیا کوئی ان سے بڑا گناہ، کوئی چوری، کوئی شراب، کوئی اس طرح کی غلطیاں ہوتی تھی؟ آپ مجھے بتائیں ان کے لیے معافی کی موٹیویشن کیا ہے؟ یعنی کوئی مجھ جیسا گناہ گار ہو تو وہ اس کے لیے تو معافی کے جی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تم اس کو معاف کر دو، اس کے لیے تو موٹیویشن سمجھ آتی ہے. لیکن ابو بکر کے لیے کیا اس میں موٹیویشن تھی؟ کہ ابو بکر نے کہا، جیسے ہی اللہ نے کہا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، سیدنا ابو بکر نے کہا بلا یا ربنا، اے میرے رب، کیوں نہیں، ہم پسند کرتے ہیں اور اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں کہ تم مجھ سے راضی ہو جا. میں نے اس پہ غور کیا، میں نے کہا یار کیا اس میں ایسی چیز ہے؟ تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ یہ جو اللہ کی رضا اور اللہ کی جو معافی ہے اور اللہ کی خوشنودی ہے نا، اس کی لذت کا احساس نا یہ بہت کم لوگوں کو ہوتا. آپ کو پتہ ہے، حدیث سناتا ہوں آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے جنتیوں سے کہیں گے یا اہل الجنہ، اے جنتیوں، کچھ چیز چاہیے تمہیں؟ تو جنتی کہیں گے اللہ کون سی ایسی چیز ہے دنیا کی نعمت یا کوئی ایسی نعمت جو ہم امیجن کر سکتے ہوں جو ہم نے مانگی اور ہمیں نہ ملی ہو؟ اللہ کہیں گے کیا میں تمہیں اس سے افضل کوئی چیز نہ دوں؟ جنتی پوچھیں گے اللہ اس سے افضل کیا ہوتا، یعنی اور کون سی نعمت رہ سکتی؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ اس سے بھی افضل ایک نعمت، اور وہ نعمت یہ ہے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، کہ میں آج کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا اور میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. یہ دو بڑے انعامات ہیں. یعنی جنتی جو جنت کی خوشیاں اور جنت کی نعمتیں اپنی جگہ پہ، لیکن دو ایسے انعامات ہیں جو اللہ کے، جسے کہتے ہیں نا ایک اسپیشل گفٹس جو اللہ کو ملیں گے. ایک اللہ کا دیدار ہے اور دوسرا یہ اللہ کا گفٹ ہے کہ اللہ کہے گا میرے بندے میں ہمیشہ ہمیشہ تجھ سے راضی ہو گیا. اس وقت اہل جنت کو احساس ہوگا کہ جو اللہ کا راضی ہونا یہ کتنی بڑی نعمت ہے. آج ہم شاید نہیں کر سکتے. اصل میں ابو بکر کو وہ احساس ہو گیا. اتنے با کردار آدمی ہے لیکن اتنے ہی احساس ہے اس بارے میں. ربی اللہ بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ one of the major reasons why ہم کیوں نہیں لوگوں کو معاف کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے شاید معاف کرنے سے نا ہم چھوٹے ہو جائیں گے. جیسے انا کا مسئلہ ہے نا، جیسے یعنی لوگ کیا کہیں گے، یار انتقام نہیں لے ہو سکا، بیچارہ مجبور تھا، کمزور آدمی تھا. کیونکہ نیچرلی
وہ بیچارہ کمزور ہوتا ہے وہی انتقام نہیں لیتا، لیکن جس کے پاس اختیار ہوتا ہے زیادہ، وہ اللہ معاف کرے اس کو ایسی جگہ پہ پہنچا کے آتا ہے کہ وہاں پہ ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیں، آپ نے 3 دفعہ قسم کھائی، 3 باتوں پہ آپ نے قسم کھائی، واللہ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان۔ امیجن کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں صحابہ کے سامنے۔ 3 باتیں کیا تھی؟ آپ نے پہلی چیز کہا ما نقصت صدقۃ من مال، پہلی بات آپ نے قسم یہ کھائی کہ صدقے سے کبھی مال کم نہیں۔ اور دوسرا آپ نے کہا، آپ نے قسم کھا کے کہا، آپ نے کہا کہ تم میں سے کوئی بندہ اگر اس پہ کوئی زیادتی کرے اور وہ صرف اللہ کے لیے معاف کر دے تو یاد رکھو اللہ اس کو عزت میں بڑھا دیتے ہیں، الا رفع اللہ عزا، یہ حدیث میں الفاظ۔ اور تیسری آپ نے قسم کھا کے بات کہی کہ وہ شخص جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، ہیوملٹی ایکسپریس کرتا ہے، یہ اللہ اس کو بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں نا میں سمجھتا ہوں نصیب کی بات ہے، یہ ایک فہم کی بات ہے، سمجھ کی بات ہے، اپروچ کی بات ہے۔ اگر انسان اس انداز سے اور زاویے سے سوچنا شروع کر دے، میرا خیال ہے انسان کا دل بڑا ہو جائے۔